بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت، عقیدت اور الفت دے نال آقا نامدار سارے جگ دے تاجدار اللہ دے محبوب معراج دے دولہ قیامت والے دن اپنے منن والیاں نو سفارش کر کے جنت لے جان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اللہ وحدہ لا شریک دا
साढ़े ते एक बारी फिर बहुत बड़ा करम होया कि उन्हें सानू माहे रमज़ान शरीफ नसीब फरमाया और लैलतुल कदर भी उन्हें अपने फजलो करम दे नाल सानू अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इसे महीने दे अंदर कुरान हकीम नाजिल फरमाया, यानी रमज़ान शरीफ दे अंदर कुरान दा नुज़ूल शुरू होया। वैसे तो 23 साल दे अंदर कुरान नाजिल होया। इस कुरान दे अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद भी बयान फरमाई, नबियां दे वाक़यात भी बयान फरमाए, नेकी बदी दे अहकाम भी बयान फरमाए। नबियां दे वाक़यात, पुरानियां उम्मतां दे वाक़यात इस वास्ते बयान फरमाए ताकि ऐस उम्मत नू नसीहत हासिल हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम दा वाक़या भी अल्लाह ने बयान फरमाया, लेकिन किसी एक जगह नहीं। नूह अलैहिस्सलाम दा भी जिक्र किया, लेकिन किसी एक जगह नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन्हां नबियां दे वाक़यात इकट्ठे किसी एक जगह नहीं। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाक़या, आप दा किस्सा अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत दे अंदर बयान फरमाया है। ये अल्लाह ने बयान इस वास्ते फरमाया कि काफिरा ने सवाल किया कि बनी इसराइल दा असल वतन ते फलस्तीन है, कनान, ये मिस्र किवें आ गए, मिस्र के अंदर किवें वसे? क्योंकि तो तुसीं जानदे ही हो ना, बनी इसराइल इहदा माना है इसराइल दी औलाद, ते इसराइल ना है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा। एक ना उन्हां दा याकूब और दूसरा उन्हां दा ना इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद, इन्हां दा वतन ते शाम सी, फलस्तीन, कनान, ये मिस्र किवें आ गए? अल्लाह ताला ने इहदे जवाब विच पूरी सूरत यूसुफ नाजिल फरमाई। याकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्र सन 12, दोवां दी मां एक सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते हज़रत बिन्यामीन, इन्हां दोवां दी मां एक सी। बाकी 10 पुत्रां दियां मावां अलग अलग। इन्हां सारियां विचों सोहणे, हुसन वाले, दिल नू मोह लैण वाली शक्ल अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन अपने अब्बा जी नू कहण लगे, अब्बा जी, मैं राती एक ख्वाब वेखिया कि सूरज ते चंद ते 11 सितारे ये मैनू सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन, फट समझ गए कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू को बड़ा बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। ते नाल ही दिल च आया कि दूसरे भरावां नू जे पता लग गया
وہ بھی نیانے تے نہیں، وہ بھی نبی زادے نے، نبی دی اولاد نے، وہ فٹ سمجھ جان گے کہ یہ یوسف ساڈے کولوں سجدہ کروانا چاہتا ہے، ساڈے تو بھی وڈا بننا چاہتا ہے۔ یہ خواب دا مطلب یہ ہے۔ انہاں فرمایا پترا ایک مہربانی کری، یہ خواب اپنے ویراں نوں نہ دسی، جے تو اپنے ویراں نوں خواب دسیا تے شیطان وہ تے دلاں چ حسد پیدا کرن والا ہے نا، وہ تیرے ویراں دے دلاں چ حسد پیدا کر دے گا تے تیرے نال وہ کچھ سازش کرن گے، اس واسطے چپ کر جائے، خواب کسی نوں دسی نہ۔ تے نال ہی فرمایا ایک گل یاد رکھی، اس خواب دا مطلب یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تیرا رب تینوں چن لے گا تے تینوں علم دے گا شیواں دا رزلٹ کڈنا، اے شے دا کی مطلب ہے، اے شے دا کی مطلب ہے، یہ بڑا خاص علم ہے، تینوں اے علم بھی نصیب فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تے اللہ تینوں نبوت والی نعمت بھی عطا فرمائے گا، تینوں نبی بھی بنائے گا۔ اے یعقوب علیہ السلام نے ادوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے بیان کر دیتا۔ ہوں ادھروں بھراواں نے میٹنگ کر لی، بھراواں نے میٹنگ کر کے آخیا، 10 بھراواں نے کہن لگے اسی جوان ہاں، اسی گبرو ہاں، سارے گھر دے کم کاج اسی کردے ہاں، لیکن ابا جی بہتا پیار یوسف نال کردے نے، یہ کم کوئی چنگا تے نہیں نا، یہ ابا جی دی توجہ صرف اپنے وال کرانی چاہیے، وہ ابا جی وہ ساڈے وال کیویں دھیان کرن گے؟ جنی دیر تک یوسف ہے نا اُنی دیر تک تے ابا جی نے ساڈے وال دھیان نہیں کرنا۔ انج کرو یوسف دا قصہ ہی مکا دیو، قتل کر دیو یوسف نو، تے جدوں قتل کر دیو تو اس تو بعد پھر نیک بن جانا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اے پراواں دی میٹنگ جاری۔ قال قائل منہم، ایک بولیا، وڈا بولیا، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب، او یوسف نو قتل نہ کرو، قتل بہت بڑا گناہ ہے، ساڈے موڈے ایڈا پار چک نہیں سکدے، یوسف نو قتل نہ کرو، بلکہ انج کرو دور کسے جگہ تے جڑا کھوہ ہے، کوئی گہرا کھوہ او دے اندر سٹ دیو، کیونکہ قافلے آندے جاندے نے، راہ دے اندر کھوہ ہے، اونا پانی لینا ہے، پانی لین واسطے آن گے تے یوسف نو چک کے باہر لے جان گے، دور لے جان گے، ابا جی دیاں اکھاں تو دور ہو جائے گا تے پھر اسی ہونا ہے تے ابا جی ساڈے نال ہی پیار کرن گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ میٹنگ کر کے آ گئے ابا جی کول، چل گئے ابا جی گل کی ہے؟
ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯੂਸਫ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੈਰ ਖਾਂ। ਅਰਸਿਲਹੁ ਮਅਨਾ ਗਦਨ ਯਰਤਾ ਵਯਲਅਬ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਡ ਖੂਡ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਵ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ਾਂ। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ پترو مینوں ایک ڈر لگدا ہے تساں ادھر ادھر ہو جانا ہے تے کوئی بگیاڑ نہ آ کے میرے یوسف نو کھا جائے، تانوں پتہ بھی نہ لگے۔ لوگ آندے نے یعقوب علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں سی۔ یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی، جڑی گل ہون والی ہے ساری پہلے بیان فرما رہے نے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ابا جی یہ بھی تو ویکھو نا، اسی 10 گبرو جوان ہاں، ساڈے ہوندیاں جے اینوں نقصان ہو جائے، بگیاڑ کھا جائے تے پھر تے ساڈا تے ککھ نہیں رہندا نا، اسی تے گھاٹا نہ۔ ابا جی یہ فکر نہ کرو۔ خیر ابا جی نو منا منو کے یوسف علیہ السلام نو نال لے گئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب۔ جدوں یوسف نو نال لے کے شہر چوں پنڈ چوں باہر نکل گئے، انہاں جا کے کھوہ دے اندر سٹ دیتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہاں پراواں نے یوسف علیہ السلام نو کھوہ دے اندر سٹیا تے کھوہ دے اندر ایک پتھر اگے ودیا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے آرام نال پتھر تے تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وقت حضرت یوسف علیہ السلام دے دل چھپائی، یوسف فکر نہ کریں، ایک وقت آئے گا جدوں اے تیرے سامنے ہون گے تے تو انہاں نو اج دی ساری کاروائی کھل بول کے دسیں گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ انہاں نو سور بھی نہیں ہوئے گی تے تو انہاں دے سامنے بیان کریں گا۔ اتھے ایک لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اساں یوسف وال وحی فرمائی۔ جڑا لفظ وحی ہے نا، ایک کدی کدی دل وچ پان الہام دے معنی چ بھی ہوندا ہے، کدی وحی نبوت دے معنی چ، کدی الہام دے معنی چ۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل چ اللہ نے گل پائی، اتھے بھی لفظ وحی اللہ نے بیان فرمایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، شہد دی مکھی دے بارے بھی اللہ فرمایا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد دی مکھی وال وحی فرمایا، یعنی الہام کیتا۔ اے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام وال الہام فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام دے دل چ گل پائی۔
ایک خوج ਭਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آئے تے رات دے وقت وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات دے وقت آئے تے روندے روندے آئے۔ پتہ لگا ہر رون والا سچا نہیں ہوندا، ہر رون والا سچا نہیں ہوندا۔ کئی لوکی ایسے بھی نظر آندے نے یکدم رو رہے نے یکدم چپ کر جان گے، اے رونا ساریاں دا سچا نہیں ہوندا۔ قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ ابا جی اسی انج کیتا، اپنے سامان دے کول یوسف نو کھڑا کر کے آپ پکنک منان واسطے اگے دوڑن لگ پے۔ اساں دوڑ والی شرط لائی، کیڑا زیادہ دوڑ دا ہے، اسی دوڑن لگ پے۔ پچھوں بگیاڑ آیا تے بگیاڑ نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نو کھا لیا جے۔ ابا جی سانو بڑا افسوس ہے ساڑے نال یوسف نہیں آ سکیا۔ تے ثبوت دے طور تے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، حضرت یوسف دا کرتا لا لیا سی، ایک لیلہ ذبح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے تے خون لا کے پیش کیتا۔ ابا جی یوسف دا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بگیاڑ بڑا سیانا سی، کرتا تے چھڑ دیتا، ایتے پنجے دا نشان تک نہیں لگا، لیکن او دیاں ہڈیاں یوسف دیاں کھا گیا۔ اوے ایک گل بگیاڑ نے میرے پتر نو نہیں کھادا، بل سولت لکم انفسکم امرا، ایک گل تساں آپ بنائی ہے، جھوٹ بول دے پے جے، میرے پتر نو بگیاڑ نہیں کھادا، اصل گل میں سمجھدا ہن آزمائش دا وقت آ گیا ہے، ہن اس ویلے میں صبر ہی کرانگا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں بس اللہ دی بارگاہ چی مدد منگاں گا جو تسی کہہ رہے جے، بگیاڑ نے نہیں کھادا۔ ہن بولو کئی لوگ کہندے نے یعقوب علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں سی، یعقوب علیہ السلام نے کیویں کہہ دیتا جی کہ بگیاڑ نے نہیں کھادا، تسی جھوٹ بول رہے جے۔ پتہ لگا حضرت یعقوب علیہ السلام نو علم تے سی، لیکن پتہ سی ہے وقت میرے امتحان دا، میرے صبر دا امتحان لیا جا رہے ہے تے میں اپنے امتحان اج پورا اترنا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یوسف علیہ السلام پتھر تے موجود نے، کھو دے اندر وجاءت سیارتن، ایک قافلہ آیا۔ قافلے اندر رواج یہ سی ایک بندے نو اگے بھیج دے سن جا کے پانی چھانی دا انتظام کر۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا پانی تلاش کرنے والا بندہ بھیجیا اگے۔ فَأَدْلَا دَلْوَهُ، انہیں آن کے خود دے اندر ڈول لمکایا تاکہ پانی کڈیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ڈول آیا، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول نو پھڑ کے ڈول وچ بہ گئے، انہیں سمجھیا پانی نال پریا گیا۔ جدوں ڈول کھچیا قال یا بشرا ھذا غلام، اوے مبارک ہوئے تے بڑا سونا لڑکا ہے، اے اللہ نے سانو پاگ لا دیتے نے، بڑا سونا لڑکا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے تجارت دا مال سمجھ کے انہوں لکا لیا کہ اس منڈے دے بڑے پیسے لب جان گے۔ واللہ علیم بما یعملون، جو بھی پرا کر رہے سن اللہ تعالیٰ خوب جاندہ ہے۔ ادھروں اے پرا
ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵੇਖੀਏ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕੋਈ ਮੜਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਆ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 18 ਚਵਾਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਟੀਆਂ। وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اچھا، عادت بن گئی ہے میری کہ وہ گلاں جڑیاں کچھیاں پلیاں ہوندیاں نے بیان کرنے دل ہی نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام دے واقعے دے اندر مفسرین نے بہت کچھ لکھیا ہے، بڑیاں سوادی مزیدار گلاں، لیکن میں وہ کوئی بیان نہیں کراں گا، صرف اونا کچھ بیان کراں گا جنہ کو قرآن نے لکھے۔ قافلے والے مصر دے اندر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نو، تے یوسف علیہ السلام دی نیلامی ہوئی۔ اس وقت دے وزیر خزانہ جنوں عزیز مصر کیا جاندہ سی، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید لیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ محبت نال کہہ دیا۔ وزیر خزانہ کر لے گیا اپنی بیوی نو جہاں نام بیان کیتا جاندہ زلیخا، انہوں کہنے لگا گل سن، ایس بچے نو نا بڑی عزت نہ رکھیں، ایدہ اکرام کریں، امید ہے سانو بڑا فائدہ دے گا، حالے ساڑھے کول پتر کوئی نہیں، پتر بنا لانگے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اساں اسی طرح یوسف علیہ السلام نو ساری مصر والی زمین دے اندر تمکنت دیتی، ٹھکانہ دیتا، جتھے دل کردہ سی رہ لیندے سن۔ یوسف علیہ السلام تے اللہ نے کرم کیتا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، نالے اساں یوسف علیہ السلام نو گلاں دا انجام کڈنا، رزلٹ کڈنا بھی سکھا دیتا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے آرڈر تے غالب ہے، جو چاہے کر سکتا، لیکن کئی لوگ نہیں جان دے۔ وقت گزردا گیا، یوسف علیہ السلام تے بھرپور جوانی آ گئی، حسن دا بھی شاہکار تے جوانی دا بھی شاہکار، جویں دیوتا ہوندے نے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جدوں اے جوانی نو پہنچے، اساں انہاں نو نبوت بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، اساں نیکاں نال ایو سلوک کردیاں اسی طرح جزا دینیاں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ جوان ہو گئے، زلیخا عاشق ہوندی گئی،
حضرت یوسف دا حسن تے حضرت یوسف دی جوانی زلیخا نو تڑفائے. زلیخا دن بدن او دا عشق جنون دی حد اختیار کر گیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام او دے گھر دے اندر رہ رہے نے. حضرت یوسف علیہ السلام او دے ڈیرے دی اندر رہ رہے نے, محل دی اندر رہ رہے نے. ایک دن انہیں دروازے سارے بند کر دیتے. دروازے سارے بند کر کے کہنے لگی ہے تلک آوی جا ہون ہور دیر نہ کرا, انتظار نہ کرا. اللہ فرماندہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ, زلیخا تے حضرت یوسف دا ارادہ کر ہی لیا سی. وَهَمَّ بِهَا, یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندے. لولا ارآ برہان ربہ, جے اپنے رب دی برہان, اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لیندے. یعنی اے نہیں کہ دل وچ خیال آیا ہی نہیں, دل وچ خیال تے آیا لیکن نال ہی ذہن وچ آ گیا نہیں, اللہ کریم نے روکے ہے. بعض مفسرین نے بیان کیتا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنی دلیل دکھا دیتی. حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے نظر آئے, انگلی نال اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں نہ پتر نہ نبوت دی چادر نو داغ نہ لگے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف علیہ السلام تے اللہ دے نیک بندیاں چوں سن, خالص بندیاں چوں سن, چنے ہوئے بندیاں چوں سن. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تے نہیں آنا. انہیں کیا آنا کیوں نہیں؟ ہن یوسف علیہ السلام زلیخا کولوں جان چھڑان واسطے دروازہ بند ہے لیکن دوڑے. دروازہ بند ہوئے تو بندہ دوڑدا نہیں کہ اگے تے بوہا ہی کوئی نہیں, راہ ہی کوئی نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نو اللہ تے توکل سی. دروازہ بند ہے پاویں لیکن میرا کام ہے دوڑنا. اسی طرح سبق ملیا سانو کدی مصیبت پہ جائے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے. دروازے پاویں بند نظر آن, تو ٹورتے صحیح. یوسف علیہ السلام واسطے اللہ نے رستہ بنا دیتا تے تیرے واسطے بھی اللہ تعالیٰ رستہ بنا سکتا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ, یوسف علیہ السلام دروازے دے کول پہنچی, اللہ نے دروازہ کھول دیتا. دوجا دروازہ آ گیا, وہ بھی دروازہ اللہ نے کھول دیتا. زلیخا مگر دوڑی آ رہی ہے. جدوں ویکھیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچ کے نکلن لگے نے, انہیں پچھوں ماریا چپٹا. حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا, حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض ہاتھ چا گئی. چر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا پھاٹ گیا. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. آخری دروازے تے پہنچے تے عزیز مصر زلیخا دا خامد سامنے کھلوتا ہے. عورتاں نو دا تے لانا آندا ہے نا, جدوں دا لان تے آ جان پھر کٹ نہیں کر دیاں. زلیخا بھی فٹ آکھیا اوے میرے سرتاج بنیا کیے ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. میرے سرتاج
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ حضرت یوسف علیہ السلام بولے قال ہی راودتنی عن نفسی، اوے وزیر صاحب میں نہیں پھسلایا، انہیں مینوں پھسلان دی کوشش کیتی ہے، اے تے اے کہہ رہی سی۔ زلیخا آکھے نہیں اے مینوں پھسان دی کوشش کر رہا سی، حضرت یوسف فرماندے نے نہیں اے پھسان دی کوشش کر رہی سی۔ فیصلہ کیویں ہوئے؟ اللہ کریم ارشاد فرماندا وشاہد شاہد من اہلیہا، عورت دے ٹبر چوں ہی ایک نے گواہی دیتی۔ یہ گواہی دیتی کن نے؟ اکثر مفسرین بیان کر دینے کہ چھوٹا بچہ جڑا بول بھی نہیں سی سکدا انہیں گواہی دیتی۔ کہنے لگا انج کرو بہتے رولج کیوں پیندے ہو، ایدی کمیز ویکھ لو، جے کمیز اگوں پاٹی ہے ایدہ مطلب ہے یوسف جھوٹا تے اے سچی، کیونکہ اگے پاٹن دا مطلب ہے کہ انج کر کے اے پیریا سی زلیخا نو، تو زلیخا اپنے بچن واسطے ایتھوں ہاتھ ماریا تو کمیز پاٹ گئی، تو جے کمیز پچھوں پاٹی تے دا مطلب ہے یوسف دوڑ کے جان بچا رہا سی، او پچھوں پھڑ رہی سی تے کمیز پچھوں پاٹ گئی۔ اے دی کمیز ویکھو نا، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جس ویلے کڑتا ویکھیا گیا تے کڑتا تے پچھوں پٹیا سی۔ ہن بادشاہ بولیا، وزیر خزانہ بولیا، کہن لگا اوے بڑھیو تہاڈا مکر بھی بہت بڑا مکر ہے، یہ تہاڈا ہی مکر ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، چل یوسف جان دے، معاف کر دے، اس گل معاف کر دے، چھڑ دے۔ واستغفری لذنبک، اور زلیخا تو اپنے گناہ دی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، سچی گل ہے، خطا تیری ہے، غلطی تیری ہے۔ ادھروں شہر وچ رولا پی گیا، بڑیاں آپس چ گلاں کردیاں نے، ہاؤ ہائے ویکھو نہیں چنگی بھلی سٹیٹس دی مالک ہے زلیخا، وہ اپنے غلام تے ہی عاشق ہو گئی ہے، وہ گل ہے کرنا لی چنگی گل نہیں، ماڑا کم کر رہی ہے۔ ایک خبر پہنچ گئی زلیخا نو بھی، زلیخا نے کہا میں نبڑ لینی ہاں تانوں، میں بھی تہاڈیاں عادتاں جان دی ہاں۔ انہیں انج کیتا، یوسف علیہ السلام واسطے انہوں نے کہنے لگی یوسف علیہ السلام نو ایک میری گل تے من، فرمایا کی؟ میں پیڑی گل کوئی نہیں مننی۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ گل نہیں مناندی، میں کرنی ہے دعوت بڑھیاں دی، تے میں جدوں تینوں آکھاں نا تو بس ذرا انہاں دے سامنے آ جائیں۔ فرمایا جی اینی کو گل ہے تے چل میں کر لاں گا۔ اللہ فرماندہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، انہیں بیٹھک سجائی، تکیے لا دیتے تے تکیاں دے سامنے نا جتھے جتھے عورتاں نے بہنا سی، فروٹ دی ٹوکری بھی تے نال ایک ایک چھری بھی وہ بھی نال رکھ دیتی۔ انہوں بھی اندازہ سی کہ جدوں یوسف دا چہرہ ویکھن گیا نا انہاں نوں اپنے ہوش بھول جانے نے، فروٹ کٹن دی بجائے اپنا ہاتھ ہی کٹ لین گیا۔ وقالت اخرج علیہم، ہوں یوسف علیہ السلام نو کہن لگی ہوں مہربانی کر تو ہی بیٹھک چ آ جا، آ جا ذرا، آ جا اس ہال کمرے چ آ جا۔
فلما رأينه أكبرنه تے جدوں انہاں نے ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو تے حضرت یوسف علیہ السلام دی بڑی شان بیان کیتی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھی وڈ لے چھری چلاتی اپنے ہتھاں تے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ کہن لگیاں رب دی سو اے تے کوئی بشر ہے ہی نہیں اے تے بڑا عزت والا فرشتہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں چھریاں چلاتیاں ادھر کنہ نے چھریاں چلائیاں عورتاں نے وڈیا کی اپنیاں انگلیاں تے ادھروں ساڈے آقا دی کی شان ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اتھے تے یوسف علیہ السلام سامنے سن نا اتھے تے سرکار سامنے بھی کوئی نہیں سن صرف نا تے ہی لوکی اپنی گردناں کٹھان واسطے تیار ہو جاندے نے اب پچھلے سال دی گل ہے نا انہاں دی پالیسی نال اختلاف اتفاق وکھری گل ہے لیکن پچھلے سال ہی منڈے نوجوان سرکار دے نا تے گردناں کٹران واسطے تیار نہیں سن ہو گئے 34 بندے شہید بھی ہو گئے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جس لئے انہاں انگلیاں کٹ لیاں نا قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ ہن بولو آ جے جدے بارے تسی مینوں مینے مار دیاں سو آ جے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ میں واقعی تے جال پایا سی لیکن یہ بچ گیا میں کوشش کیتی سی لیکن یہ بچ گیا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ آ ویکھ لو جے نے میری گل نہ منی تو جیل بھی جائے گا تو ذلیل بھی ہوئے گا ادھروں یوسف علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کر دے پہنے یارو دیکھو ایمان کنا تکڑا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی یا اللہ جس گناہ دیئے دعوت دے رہیاں نے اے گناہ جڑا مینوں او چنگا نہیں لگدا او دے نالوں جیل جانا قبول ہے یا اللہ میں جیل جان واسطے تیار ہاں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ یا اللہ جے تو نہ بچایا میں تو پھنس جاواں گا انہاں دے داج تے مہربانی کر مینوں پاویں جیل بھیج دے پتہ ہے لگا
کہ گناہ تو بچن واسطے بندہ اپنا جنہ مرضی زور لا لوے نہیں بچ سکتا، بچدا ہے تے اللہ دے فضل نال بچدا ہے۔ دیکھو نا تاں ہی آکھیا یا اللہ تو مینوں بچا، فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہم، پھر رب نے حضرت یوسف دی دعا قبول کر لئی تے انہاں دے مکر نو پھیر دیتا۔ کیویں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جیل دے اندر جان دا سبب پیدا کر دیتا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام جس ویلے جیل وچ گئے تے دو بندے ہور بھی جیل وچ آئے، ایک سی بادشاہ دا باورچی، ایک سی بادشاہ نو شراب پیان والا، بادشاہ دا ساقی، یہ دونوں جیل چائے۔ انہاں دونوں تے الزام سی کہ انہاں نے رل کے بادشاہ نو زہر دین دی کوشش کیتی ہے تے سازش دے الزام دے اندر یہ دونوں جیل آ گئے۔ ایک دن دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے، کہنے گے یوسف اساں ایک خواب دیکھے ہے، تو بندہ چنگے ہیں، مہربانی کر سانو خواب دی تعبیر دس۔ ساقی بولیا میں خواب دیکھیا کہ انی آصر خمرہ، میں انگور نچوڑ کے نا شراب بنا رہے ہیں۔ کو کہنے لگا بادشاہ دا باورچی کہنے لگا میں خواب دیکھیا میرے سر تے روٹی ہے تے پرندے آ کے نا چنجا مار مار کے روٹی کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، تے تو مہربانی کر سانو ساڑے خواباں دا مطلب سنا، مطلب دس، اسی تینوں بندہ نیک سمجھدی ہیں، تو نیک بندہ لگدا ہے۔ اتھوں ایک مسئلہ بھی پتہ لگا، جدوں خواب آیا نا ماڑا تے ایویں ہر کسے نو خواب دسنا بھی نہیں چاہیے، چنگا ہوئے یا ماڑا کسے نو خواب نہ دسے۔ جے ماڑا خواب آوے، ڈراؤنا خواب آوے تے بندہ پاسا پرتے تے کھبے پاسے منہ کر کے 3 واری تھکے، تھو تھو تھو، نال پڑے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بعد اچ خواب کسی نو نہ دسے، انشاءاللہ اس خواب دا برا اثر بالکل نہیں ہوئے گا۔ انہاں کہا بھی سانو خواب دی تعبیر دس۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواباں دی تعبیر دسن تو پہلے اپنی اہلیت بیان کی تھی کہ تسی کسی معمولی بندے کول نہیں آئے، تسی ایک باکمال بندے کول آئے ہو۔ اس واسطے یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا تاکہ مبلغین نو سمجھ آ جائے کہ بعض اوقات کسے کولوں صحیح گل منوانی ہوئے تے اپنے کمال دا اعلان کرنا کو گناہ نہیں۔ ہن یوسف علیہ السلام اپنا کمال کی بیان کر رہے نے، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں تے چھوٹی جی گل پوچھیے میرے کولوں، وعلیکم السلام، تساں تے چھوٹی جی گل پوچھیے میرے کولوں، میں تے اس تو بڑی گل دس سکدا۔ اس آیت دے 2 مطلب بیان کیتے گئے نے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تواڈے کول روٹی آن تو پہلے تانوں میں خواباں دی تعبیر دس دیاں گا، ایک مطلب یہ بیان کیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیتا گیا ہے مینوں تے اللہ تعالیٰ نے اے علم بھی عطا فرمایا تواڈے کول جڑا کھانا آوے گا میں پہلے ہی دس دیاں گا جی کی پک کے آئے گا، جڑی شے پک کے آئے گی یہ بھی دس دیاں گا کی دی پہلی چوں پک کے آئی ہے، ٹوٹ کے آئی ہے، میں کلی چیز تانوں دس دیاں گا۔ انہاں آکھیا اساں بڑے پڑھے بندے ویکھے نے پر اے علم تے کسے کولوں نہیں سنیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، اے علم جڑا میرے کول ہے اے کسے یونیورسٹی چوں نہیں ملدا، کسے مدرسے چوں نہیں ملدا، اے کسے کالج چوں نہیں ملدا، اے علم تے مینوں میرے اللہ کریم نے ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے۔
ہن یوسف علیہ السلام نے انہاں نوں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، پہلے اپنا کریکٹر منوایا، پھر اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی جدوں لوکاں نوں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی تو پہلے اپنا کریکٹر منوایا، فرمایا ہوئے گل دسو میں اینے ورے تواڈے وچ رہا، تساں کدی میرے اندر کوئی عیب ویکھیا ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تساں کدی میرے اندر کوئی عیب ویکھیا ہے؟ کدی مینوں جھوٹ بولدیاں دیکھیا جے میں 40 سال تک بندیاں دے بارے جھوٹ نہیں بولیا تو ہن میں اللہ دے بارے جھوٹ کیویں بول سکتا؟ ہن یوسف علیہ السلام نے انہوں نے سمجھایا، دیکھو تساں کنے بڑے خدا بنائے نے، بت بنائے نے، انہاں دی حقیقت کچھ نہیں، صرف نا ہی نا نے، اے لات ہے، اے عزا ہے، اے فلانی ہے، نا ہی ہے بس، اور حقیقت انہاں دی کچھ نہیں۔ حقیقت ہے تے صرف اللہ وحدہ لا شریک، ایک اللہ چنگا ہی ہے، خدا تواڈے چنگے نے، بت چنگے نے۔ میں تے بھئی آ جڑا مشرکاں والا دین ہے نا چھڈیا ہے، میں دے نیڑے بھی نہیں گیا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تے اپنے پیو دادے حضرت یعقوب، ابراہیم، اسحاق انہاں دا دین اختیار کیتا ہے۔ فرمایا ہوئے میرے جیل دیو ساتھیوں میں توانوں خواباں دی تعبیر دسداں، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اور جنہیں خواب دیکھیا سی نا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب پہ بنانا، تیرے خواب دی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تو بری ہو جائے گا، بری ہو کے اپنے ڈیوٹی سنبھالیں گا، تے ڈیوٹی سنبھال کے فیسقی ربہ خمرا، تو اپنے رب نو شراب پہ آئیں گا۔ کنوں شراب پہ آئیں گا؟ اچھی بولو، اپنے رب نو۔ کیڑا رب ہے جڑا شراباں پیندا ہے بھئی؟ ایک ہے رب اللہ، ایک ہے رب بادشاہ، پال دا اللہ بھی ہے، پال دا بادشاہ بھی ہے۔ لفظ کو دوواں واسطے آ گیا، لفظ ایک کون نال شرک نہیں جے بندا۔ پال دا اللہ بھی ہے، پال دا بادشاہ بھی ہے، لیکن اللہ نو پالن لگیاں کسے کو نو لینا نہیں پیندا۔ بادشاہ بعد اچ پال دا پہلے کسے کو نو نظرانہ لے، پہلے کسے کو نو جرمانہ لے، پہلے کسے کو نو ٹیکس لے۔ ایسے طرح ایک ہے داتا اللہ، ایک ہے داتا لاہور والا۔ دیندہ اللہ بھی ہے، دیندہ لاہور والا بھی ہے۔ اللہ دیندہ اس کل کائنات نو ہمیشہ تو دے رہا ہے، ہمیشہ تک دے گا، تے لاہور والا داتا سب نو نہیں دیندہ، چند لکھ لوکاں نو دیندہ، وہ بھی اپنے پلیوں نہیں دیندہ، بلکہ ادھروں لئی جاندہ ادھر دئی جاندہ ہے۔ اور لفظ ایک کون نال شرک نہیں بن جاندہ، جے شرک بندہ تے حضرت یوسف علیہ السلام کدی بادشاہ دے واسطے لفظ رب استعمال نہ کر دے۔ وہ دوویں ہس پے کہن لگے اساں تے شغل میلہ کیتا سی، سانو خواب شاب تے آیا کوئی نہیں۔ فرمایا گل سنو، تانوں خواب آیا یا نہیں آیا؟ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جڑی گل میں یوسف دے منہ جو نکل گئی ہے اے اللہ دی تقدیر بن گئی ہے۔ جیدے بارے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی نا بری ہو جائے گا، انہوں یوسف علیہ السلام نے فرمایا گل سونا، جدوں تو بری ہو جائے نا تے بادشاہ نو میرے بارے کہیں کہ اس طرح جیل دے اندر ایک بے گناہ بندہ ہے تے او ایویں جیل دے اندر سڑدا پیا، ذرا میرے بارے گل کریں او دے نال۔ انہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں گل کراں گا، لیکن وہ بھول گیا، شیطان نے انہوں بھلا دیتا، یاد ہی نہیں رہی انہوں گل بادشاہ نال کرنی۔ ورے گزر گئے، ایک دن بادشاہ ستا تے انہوں آیا خواب، انہیں سویرے میٹنگ بلا لی درباریاں دی،
کہنے لگا درباریو میں ایک خواب ویکھیا ہے کہ 7 موٹیاں تازیاں گاواں انہاں نوں 7 سکیاں گاواں کھا گئیاں نے تے 7 سٹے نے موٹے تازے ہرے پرے تے 7 نے ماڑو جائے سڑے ہوئے سٹے وہ سڑے ہوئے سٹے انہاں ہرے بھرے سٹیاں نوں کھا گئے نے افتونی فی رؤیائی مینوں میرے خواب دا مطلب دسو ان کنتم للرؤیا تعبرون جے تانوں خواباں دا مطلب آندا ہے نا تے مینوں مطلب دسو اے دا سارے درباری بولے قالوا اضغاث احلام بادشاہ جی جے کو خواب ہوندی تی اسی تعبیر دس دیندے تے تینوں گیس چڑھیے اتے ایویں پریشان خیالات نے وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین اسی خواباں دے عالم ہاں خواب دی تعبیر دس دیا انہاں وسوسیاں دی ساڈے کول تعبیر کوئی نہیں قال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتعویلہ فارسلون ہن او بندہ بولیا جڑا بچ گیا سی بادشاہ دا ساکی بولیا کہنے لگا بادشاہ جی میں خواب دی تعبیر دس دیاں گا پر مینوں پہلے جیل بھیجو جیل دی اندر ایک بندہ ہے میں او دے کولوں خواب دی تعبیر پوچھ کے آ جانا آ گیا جیل دی اندر آ کے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق اوے صدیق یوسف اے سچے یوسف ایتھے یار پانی دی بوتل سی میری اللہ یوسف بادشاہ نو اے خواب آیا خواب دی تعبیر تے دس اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کوئی مینا نہیں ماریا اے نہیں فرمایا تو ساڈا کم تے کیتا کوئی نہیں اسی تینوں خواب دی تعبیر کیوں دسیے کوئی مینا نہیں ماریا ساڈے ورگا بندہ ہوندا 100 مینے ماردا کہندا تو کی لگدا میرے کولوں پوچھن والا میں تینوں چھوٹی جی گل کہی سی بادشاہ دے سامنے جا کے میرا ذکر کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا خواب دی تعبیر بھی دسی تے نال اے دا نتیجہ بھی دسیا اے دا طریقہ کار بھی دسیا فرمایا خواب دا مطلب اے ہے 7 سال تک ٹھیک ٹھاک پیداوار ہوئے گی غلہ بہت اگے گا تے تسی بس تھوڑا تھوڑا غلہ جنہ کو کھا سکتے ہو نا بس اونا کی لینا ہے باقی دے دانے سٹیاں ویچی رہن دینے ہیں تاکہ خراب نہ ہو ویسے جے دانا سٹیاں جو باہر کٹ کے گودام میں رکھ لیے تے اخیر انہوں کیڑا لگ جاندہ ہے تاکہ کیڑا نہ لگے 7 سال تک پیداوار ہوئے گی بڑی پھر 7 سال بعد چون گے قید دے وہ جڑا جمع کیتا ہوئے گا نا غلہ وہ پھر 7 سال تک تسی وہی غلہ کھانا ہے بڑے دھیان نال پھر اس تو بعد 1 سال آئے گا جس سال دے اندر دبا کے می پوے گا تے ہرے بڑے مسئلے ہو جان گے وہ گیا بادشاہ کول بادشاہ نو جا کے کہنے گا جی انہیں خواب دا مطلب بھی دسیا ہے تے نال او دا علاج بھی دس دیتا ہے کہنے لگا تے پھر بڑا کاریگر بندہ ہویا انہوں تے میرے کول آنا چاہیے جاؤ انہوں لے کے آؤ جس ویلے وہ آیا نا کہنے لگا چل یوسف تینوں بادشاہ بلوندا ہے فرمایا نا میں تے نہیں جاندا پہلے بادشاہ نو کہو نا بڑیاں نو بلا کے پوچھے وہ چھریاں والی گل کی سی وہ ذرا پوچھے نا کی سی مسئلہ انہاں دا اے یوسف علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا تاکہ میری تصدیق میری صفائی پہلے بیان ہو جائے کیونکہ جے باہر نکل کے بادشاہ کوئی عہدہ دے دیندہ پھر کہندے جی میری تحقیق کرو پھر کوئی کہہ سکتا سی انہیں اپنے جناب عہدے تو کم لیا ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہنے میرے خلاف میرے متعلق تحقیق کر لو
بادشاہ نے عورتوں بلایا، عورتوں بلا کے کہنے لگا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اور جدوں تسی یوسف نو پھسلان دی کوشش کر رہی ہیں سو ادوں دسو کی مسئلہ کی سی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، بادشاہ اللہ دی قسم اسا یوسف دے اندر کوئی برائی ویکھی نہیں۔ وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ زلیخا بھی بولی، عزیز مصر دی بیوی بولی، کہن لگی ہون تے حق واضح ہو گیا ہے، میں انہوں پھسان دی کوشش کیتی سی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تے سچا ہے، میں ہی جھوٹیاں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں اس واسطے کیتا تاکہ عزیز مصر نو لگ پتا جائے کہ میں او دی غیابت او دی غیر موجودگی کوئی خیانت نہیں کیتی، میں کوئی خیانت نہیں کیتی، میں حق اور صداقت دی گل ہی کیتی ہے، کیونکہ میں نو پتہ ہے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والیاں نو سیدھا راہ نہیں دسدا۔ اگے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس نو بری قرار نہیں دیندہ کہ میں بالکل نیک صاف ہاں، میں یہ نہیں کہندہ کہ میرا نفس بری ہے، کیوں؟ نفس دا تے کم ہی ہے، گناہ دا آرڈر دیندہ ہے، وہ گناہ دی ترغیب دیندہ ہے۔ ہاں إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ہاں جدے تے رب رحم فرمائے اونو او دا نفس بھی گمراہ نہیں کر سکدا، میرے تے چونکہ اللہ دا فضل تے اللہ دا رحم سی، اس واسطے میرے نفس نے مینو گمراہ کیتا ہی نہیں۔ ان ربی غفور الرحیم۔ خیر یوسف علیہ السلام جیل چو باہر آ گئے، بادشاہ نال ٹیبل ٹاک ہوئی، جدوں بادشاہ نال ٹیبل ٹاک ہوئی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ کہنے لگا یوسف تو آج تو بعد میرا معاون خصوصی ہے، تو میرا معاون خصوصی ہے، ہن دس کرنا کی چاہیے؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا مینو وزیر خزانہ بنا دیو، اے زمین دے خزانے میرے سپرد کر دیو، انی حفیظ علیم، میں خزانیاں دی حفاظت بھی کرنا جاننا تے مینو علم بھی ہے۔ اتھوں ایک مسئلہ سمجھ دے جاؤ کہ کسے بندے واسطے کسے عہدے دا طلب کرنا یہ جائز ہی نہیں کہ مینو اے عہدہ دے دیو، یہ جائز نہیں۔ لیکن جب بندہ یہ سمجھے کہ باقی تے سارے چور نے، یہ اچکے نے، یہ ڈکیٹ نے، تے جی میں بھی اگے نہ ودا یہ تے سارے چوریاں کر جان گے، ہن اس بندے تے فرض ہو جاندہ کہ وہ میدان چاہے، چونکہ یوسف علیہ السلام نو پتا سی میرے بغیر کوئی خزانے دی حفاظت نہیں کر سکتا، انہوں نے پتہ ہی نہیں حفاظت کیویں کرنی ہے، اس واسطے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔
اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے. آپ نے انتظامات شروع کرتے. جڑا غلہ اگدا سی وہ غلہ بس تھوڑا جہا کڑوانا سٹیاں چوں, باقی دا سارا گوداماں دے اندر محفوظ کردے جا رہے سن. 7 سال خوشحالی دے گزرے, سٹاک چنگا جمع ہو گیا. ہن قید دا زمانہ شروع ہو گیا, 7 سال قید دے آ گئے. ہن یوسف علیہ السلام نے بڑے حساب نال پوریاں لسٹاں بنائیاں تے لسٹاں بنا کے پوری لسٹ وائز وہ ہر کسے نو دانے دے رہے ہیں پورے, تاکہ نہ وہ وادو ضائع کرے نہ وہ بھکھا مرے. بس پورے دانے دے رہے سن تاکہ 7 سال بھی تے کڑنے نا. اڑدیاں خبر کنان بھی پہنچی, فلسطین, کہ مصر دا بادشاہ بڑا ہی چنگا ہے, وہ غلہ دے رہا ہے تے پیسے بھی بہتے نہیں لیندا. اچھا اتھوں یہ پتہ لگا کہ اے بادشاہ, بعض مفسرین نے لکھا کہ بادشاہ حضرت یوسف دے ہاتھیں مسلمان بھی ہو گیا سی. انہیں ساری سٹیٹ ہی حضرت یوسف علیہ السلام دے سپرد کر دیتی. وہ جدوں خبر پہنچی نا کنان, تو بھراواں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہ ابا جی انج سنیا مصر دا بادشاہ وہ بڑا ہی سخی ہے تے بڑا ہی نیک دل ہے تے پیسے بھی بہتے نہیں لیندا تے وہ غلہ دے دیندا ہے, سانو اجازت دیو اسی جائیے نا غلہ لے کے آئیے. فرمایا چلے جاؤ. وہ 10 بھرا چل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. پرا آ گیا یوسف علیہ السلام نے پہچان لے, پراواں نے نہیں پہچانیا. فرمایا بھی تسی کون ہو, کتھوں آئے ہو؟ اجی اسی کنان چوں آئے ہیں. کنے پرا ہو؟ وہ جی سانت اسی 12 پرا, پر ایک نو بگیاڑ کھا گیا, ایک ابا جی دے کول ہے, بہت پیارا ابا جی نو, چھوٹا بھی ہے. تو 10 اسی آ گئے ہیں. تو اوڑا چھوٹا ہے نا, تہاڈی مہربانی ہے, تو بادشاہ بہت چنگا ہے, وہ دے حصے دے دانے بھی سانو دے دے. فرمایا تسی پتہ نہیں سچ کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے. ہن اگلی واری آنا ہے نا تو اس بھرا نو نال لے کے آنا, تاں میں تواڈے حصے دے دانے دیاں گا. جے تسی اس تو بغیر آئے نا تو میں سمجھاں گا تسی جھوٹ بول دے سو, پھر تانوں بھی دانے نہیں لبنے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تڑی بھی لاتی. نال ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو آکھیا جدوں تسی انہاں دے اونٹاں تے بورے رکھ دیو گے نا تے انہاں دے بوریاں دے وچ تسی انہاں دا سامان جڑا خریدن واسطے لے آئے نا, وہ پیسے کی سن, جتیاں سن, کوئی چمڑا سی, کوئی ادھر دیاں چیزاں سن, وہ تسی انہاں دے بوریاں وچ ہی رکھ دینا. شاید جا کے جدوں ویکھن تے پھر دوبارہ بھی آ جان, کیونکہ بھرا سن نا تے چاہندے سن حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ بھی واپس آ جان. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابا جی بادشاہ نے صاف صاف کہہ دیتا ہے جے بنیامین نو نہ لیاندا تانوں دانے کوئی نہیں دینے. تسی مہربانی کرو بنیامین نو ساڈے نال بھیج دیو, اسی ایک اونٹ بوریاں دا اور لے کے آواں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اسی بنیامین دی حفاظت بھی کران گے. فرمایا اچھا انجی تواڈے تے اعتبار کران جویں یوسف دی واری اعتبار کیتا سی نا, یہ بڑا اوکھا کام ہے. چپ کر گئے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, جدوں انہوں نے اپنے بورے کھولے, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ, اپنی رقم بھی پائی, اور جو چمڑے شمڑے دیاں چیزاں سن وہ بھی سارا موجود. ردت الیہم, جڑا بادشاہ نے انہاں وال واپس کر دیتا سی. قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا رد
ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ابا جی سانو اور کی چاہیے؟ آ ویکھو نا، جڑا اساں پیسے دیتے سن، سامان دیتا سی، وہ بھی واپس کر دیتا ہے انہیں، ساڈا خرچہ بھی کوئی نہیں ہویا. تے تسی انج کرو نا، بنیامین نو بھیج دیو، ایک تے دانے بہتے آ جان گے، تے جے اے نہ گیا تے سانو اگلے دانے بھی نہیں ملنے. فرمایا لن ارسلہ حتی تؤتینی لتأتننی موثقا حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم. فرمایا نہیں، جنی دیر تک تسی اللہ دے نام دی پکی قسم نہیں نہ کھاندے، اونی دیر تک میں بنیامین نو نہیں ٹورنا. تسی پکی قسم کھاؤ کہ اسی لے کے آواں گے. ہاں کوئی اللہ والوں کو گل آ جائے وہ وکھری گل ہے، تسی پکی قسم کھاؤ. وہ پکی قسم انہاں کیڑی کھادی؟ تفسیر مظہری، انہاں نے قسم کھادی یا ابا جی سانو رب محمد دی قسم ہے، سانو محمد عربی دی رب دی قسم ہے، اسی انہوں واپس لے کے آواں گے. فلما آتوہ موثقہم، جدوں انہاں نے قسم کھا لئی، قال اللہ علی ما نقول وکیل. فرمایا اللہ اس تے وکیل ہے، جو اللہ کرے گا وہ بہتر کارساز ہے. نال ہی ایک نصیحت فرمائی، ویکھو پترو، شہر دے دروازے لاہور تسی کدی گیا ہوا نا، وہ پہلے فصیل سی، وہ دے دروازے بنے نے باہر، اے لوہاری دروازہ ہے، اے پاٹی دروازہ ہے، اے شیراں والا گیٹ ہے، اے گیٹ بنے نا اتھے. اسی طرح وہ شہر مصر دے بھی دروازے سن. فرمایا گل سنو پترو، جو شہر چ وڑو گے نا، ایک دروازے تھانی اندر نہ وڑنا. کیوں؟ اس واسطے کہ تسی سارے گبرو ہو، سونے بھی ہو، نبی زادے بھی ہو، ایویں کسی دی نظر نہ لگ جائے. اللہ فرماندا ہے اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر کیتی سی، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول، بادشاہ سلامت اسی اپنا پرا بھی لے کے آ گئے ہاں. فرمایا چلو دو دو ہو کے بہ جاؤ. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ایک کمرہ دیتا دونوں. بعض نے فرمایا کہ نہیں، ایک دسترخوان تے دو دو بندے رل کے روٹی کھاؤ. ایک ایک کمرہ دیتا، وہ دسانوں تے مل گیا ایک ایک کمرہ، باقی رہ گیا بنیامین. فرمایا چل تو میرے نال آ جا. اور جدوں حضرت یوسف علیہ السلام تے کٹھے ہوئے، فرمایا بنیامین تو مینوں اپنا بھرا بنا لے. انہیں کہا جی سچی گل یہ ہے، تواڈے ورگے بھرا قسمت والیاں نوں ملدے نے، پر میرا یوسف ہی سی. اور جس درد بھرے انداز وچ حضرت بنیامین نے گل کی تھی، یوسف علیہ السلام دی اکھاں جو بھی اتھرو آ گئے. فرمایا فکر نہ کر، میں ہی تے یوسف ہاں، میں ہی یوسف ہاں. او باجی میں انہاں نال واپس نہیں جانا، میں ایتھے ہی رہنا. فرمایا میں تینوں کیویں ایتھے رکھاں؟ قانون ہی نہیں. بادشاہ دا تے قانون ہے، جڑا چور ہے، جڑا بندہ جرم کر دیا انہوں پھینٹا پھونٹا لگتا ہے یا کچھ تھوڑی جیل ہو جاتی ہے، رکھ نہیں سکتا ہمیشہ واسطے. نہیں پاجی میں نہیں جے واپس جانا. فرمایا چنگا، تین پھر چوری دا الزام سہنا پے گا. بادشاہ دے قانون دے اندر چور نو ملدی ہے جیل یا چھتر پولا ہوندہ ہے، تے تواڈا یعقوب علیہ السلام دا قانون یہ ہے کہ چور ہمیشہ مالک دے کول رہندا ہے، وہ واپس نہیں جا سکتا. تے تینوں چوری دا انہاں کہا جی میں 10 چوریاں دا الزام سہ لاں گا پر میں واپس نہیں جانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنا شاہی پیالہ بنیامین دے سامان دے اندر رکھ دیتا. فرمایا جاؤ. ہن اے سارے واپس ٹر پے، 11 دے 11 بھرا. تھوڑی دیر بعد حضرت یوسف نے فرمایا اوئے 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 میرا پیالہ کتھے بھائی؟ میرا پیالہ.
ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਉਹਦਾ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਨਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮਗਰ ਦੌੜੇ, ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ اوے قافلے والے ہو، چورو، او چورو کدھر جا رہے ہو؟ انہاں منہ پیچھے کیتا، ماذا تفقدون، کیڑی شے تہاڈی گواچ گئی بھی سانو چور بنائی جا رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، اور بادشاہ دا شاہی پیالہ گواچ گیا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، تے جڑا پیالہ واپس کرے گا نا، ایک اونٹ دانیاں دا میں پر کے بورے پر کے نا، اونٹ جنہیں کو بورے چک لیندا ہے، او میں دیاں گا تے میں دا گرنٹر ہاں، میں دا ضامن ہاں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ او نہیں پراؤ، اسی چور شور کوئی نہیں۔ انہاں کہ اچھا ہے دسو، اسی لینی ہے تلاشی، جے تلاشی دی اندر پیالہ نکل آیا تے پھر؟ انہاں کہا جی مصر والے اس تواڈے قانون دا سانو نہیں پتا، ساڈا قانون یہ ہے کہ جدوں چوری کولوں چوری دا مال برآمد ہو جائے پھر چور واپس کر نہیں جاندا، وہ مالک دا ہی غلام بن جاندا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یوسف علیہ السلام کو آ گئے، یوسف علیہ السلام نے پھر انہوں نے پوچھیا، انہوں نے کہا جی ساڑی سزا یہ ہے۔ انہوں بولو پیالہ یوسف علیہ السلام نے آپ رکھیا سی کہ نہیں؟ آپ رکھیا سی۔ اچھا رکھیا بھی اللہ دے حکم نال سی، اس واسطے جن نے اعتراض کرنا ہے اللہ تے کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اعتراض دا مال نہیں بن دے، کیونکہ وہ تو اللہ دے حکم دی پیروی کر رہے سن نا۔ بعض اوقات بندے نو لگدا ہے، شریعت والے بندے نو لگدا ہے کہ بندے نے اگلے نے کم غلط کیتا ہے، لیکن اگلا بندہ اللہ دے حکم نال کم کر رہا ہوندا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ تے حضرت خضر دا واقعہ نہیں پتا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دیتی سی، تو موسیٰ علیہ السلام سن صاحب شریعت، انہوں نے لگا کم غلط ہو گیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کے منڈا مار دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ویکھیا کم غلط ہو گیا ہے کہ منڈا دے مارنا جائز ہی نہیں۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ڈگدی دیوار سیدھی کر دیتی۔ یہ ہے نا واقعہ یاد؟ بعض اوقات بندے نو لگدا ہے لیکن اگلا بندہ اللہ دے حکم دا پابند ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ دے حکم دے پابند سن۔ فرمایا ہاں بھئی تلاشی اسی لینے ہیں، تلاشی لینی شروع کر دی، وڈے دا سامان فرولیا، چل توں بری، چل توں بری، چل توں بری، چل توں بری، توں بری۔ اور یوسف علیہ السلام دی واری آئی تو فرمایا پتہ نہیں یہ کول نکلے بری۔ انہوں نے کہا نا جی نا دی بھی تلاشی لگو، پھر تساں کہنا سی پتہ نہیں وہ دے سامان جو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ پایا تے اپنا شاہی پیالہ باہر کٹ لیا، فرمایا آ جا بھئی آ جا۔ انہوں نے بڑے ترلے مارے، بادشاہ جی تہاڈی مہربانی، انج نہ کرو، اینوں چھڑ دیو، ساڈے چوں کسے رکھ لو۔ فرمایا نہیں بھئی اسی جڑا مجرم ہے نا انہوں ہی سزا دینے ہیں، کسی اور نوں سزا نہیں دیندے۔ بڑا بھرا بولیا، کہن لگا ہوئے اسی اگے بھی ابا جی نوں دکھ دیتا سی، ہن تے بڑی پکی قسم کھا کے آئے ساں، ہن اسی کیویں یوسف بنیامین تو بغیر جائیے؟ تسی جاؤ، جدوں ابا جی اجازت دین گے تو میں آواں گا، نہیں تے پھر جویں اللہ دا حکم ہویا۔ سارے چلے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کول۔ کہنے لگے ابا جی اسی کی کریے، تہاڈا پتر ہی چور نکلے ہے۔ فرمایا نہیں او نہیں، میرا پتر چور نہیں، نہیں میرا پتر چور نہیں، اے تسی اپنے کولوں گل کر رہے ہو، میرا پتر چور نہیں، گل کوئی اور ہے وچ۔ چلو تسی انج کرو، ہن جاؤ ایک واری پھر جاؤ، ہن جا کے نا یوسف نوں بھی لبو تے بنیامین نوں بھی لبو۔ کنوں کنوں لبو؟ یوسف لو، یوسف دے کنے سال پہلے کے اندر بغیاڑ کھا گیا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام ہن بھی کی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، لبو جا کے انہوں لبو۔ ہاں ہاں
ہن وہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کول، کہن گے بادشاہ سلامت، اسی بڑے غریبڑے ہاں تو بہت ماڑا کم ہے تو بڑے پریشان ہاں، تو مہربانی کر، ساڑے کو پیسے بھی نہ لائے تو سانو نہ مفتی سے نہ دانے دے دے، مہربانی کر، تیری مہربانی، آ ویکھ لے ساڑا ترلا ویکھ لے۔ یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا نا کہ ترلیاں تے آ گئے نے، فرمان لگے کچھ یاد ہے تانوں تساں یوسف نال کیتا کی سی؟ کوئی یاد ہے تانوں؟ اینوں کی پتہ یوسف نال اساں کی کیتا سی؟ کتے تسی یوسف تے نہیں آئے آئے، فرمایا ہاں میں یوسف ہاں تے میرا بھرا ہے، اللہ نے میرے تے مہربانی کیتی ہے۔ لا تسریب علیکم اليوم، اور تواڈے تے کوئی گرفت نہیں، کوئی میں پھڑاں گا نہیں، کوئی سزا نہیں دیاں گا، جو تانوں معاف کیتا۔ اے یوسف علیہ السلام نے اعلان کیتا سی تے جدوں نبی کریم علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا تو فرمایا بولو تہاڈے نال کی سلوک کراں؟ انہاں کیا کریم اخن کریم ابن کریم، تو نیک پرا شریف پرا تے شریفاں دا پتر ہے شریف۔ فرمایا میں اج تانوں وہ گل کراں گا جڑے میرے ویر یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نوں آکھیا سی لا تسریب علیکم اليوم، خیر ملے روئے۔ انہاں کیا جی سچی گل ہے، تینوں رب نے ساڈے تے ترجیح دیتی ہے، تو ساڈے تے ٹور تینوں مل گئی ہے، اسی اقراری ہیں، اسی اقراری مجرم ہاں۔ فرمایا چلو گھر دا حال دسو، گھر دا کی حال ہے؟ پرا کہن لگا جی ابا جی تے رو رو کے نہ تواڈے غم وچ انہاں دیاں تے اکھاں ہی چلیاں گئیاں نے، اکھاں دا نور ہی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا اچھا اس طرح کرو، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تسی انج کرو، اب میرا کڑتا لے جاؤ، کڑتا لے جا کے نا میرے ابا جی دے منہ دے اتے پا دینا، میرے ابا جی دی اکھاں دا نور آ جائے گا۔ انج کرو اور سارے گھر والوں لے کے دوبارہ ہو واپس۔ او وڈا پرا جن نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام دے کڑتے نو خون لا کے ابا جی نو غم زدہ کیتا سی، اج بولیا کہن لگا ہونے کڑتا میں لے کے جاواں گا تاکہ ابا جی دا دل خوش ہو جائے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادھروں قافلہ مصر چوں جدا ہویا، قَالَ أَبُوهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام بولے انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لولا ان تفندون۔ اوے اج مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، او مینوں اج یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھروں قافلہ مصر چوں نکلیا، ادھروں کنعان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے نک بند سی، پہلے خوشبو نہیں سی آ رہی۔ اچھا ایتھے بڑے مولوی زور لاندے رہندے نے نہیں جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ ہی نہیں سی یوسف دا کی بنے ہے۔ سارا قرآن دسدا پیا ہے، سارا قرآن دس رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نو پتہ سی۔ چلو ایک باری مان لئی گل کہ یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی، یوسف علیہ السلام نو پتہ سی کہ نہیں میرے ابا جی کنعان دے اندر بیٹھے نے، وہ میری غیابت وچ پریشان ہون گے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی صدہ کلیا حضرت یعقوب علیہ السلام وال؟ کیوں؟ اس واسطے کہ پتہ یعقوب علیہ السلام نو بھی سی کہ یوسف زندہ نے،
کیونکہ پہلے خواب دی تعبیر بیان کر چکے نے. پتا یوسف علیہ السلام نو بھی سی کہ ابا جی اوتھے موجود نے، لیکن دوواں نو آرڈر ایسی صبر کرنا ہے. فصبر جمیل. جدوں فرمایا نا مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے، تے ہن جڑے سن نا پوترے وہ کہن لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اللہ دی قسم ہے تسی تے بڑی پرانی محبت چی گم ہو. ہن دلال دا معنی ایتھے کران گے محبت چ گم، یہ دا معنی گمراہ نہیں کران گے، کیونکہ نبی نو ابا جی نو گمراہ تے نہیں کہہ سکتے سن نا. دلال اسی طرح دال ووجدک ضالا فہدا، کہ سونیا اللہ نے تینوں دال پایا، اپنی محبت چ گم پایا تے پھر اپنا رستہ دکھایا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. خوشخبری لیاؤن والا جدوں آیا نا، انہیں آ کے کڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام دے منہ تے پایا تے آپ دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا. آپ دیکھن لگ پے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. فرمایا بولو میں توانوں کہندا نہیں سا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. مینوں اللہ نے جو علم دیتا تسی نہیں جان دے. ہن معافیاں تے آ گئے، ترلے منتاں تے آ گئے. پھر کہنے لگے ابا جی ہن نا بھائی جان یوسف علیہ السلام نے نا سانوں ساریاں نوں بلایا، چلو چلیے. ہن یوسف علیہ السلام نوں ملن واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اہلیہ، یہ سارے بھرا ٹر پے. حضرت یوسف علیہ السلام نے شہروں باہر آ کے استقبال کیتا. فرمایا چلو اندر شہر چلیے. جدوں شہر لے گئے نا اپنے محل دے اندر، تے ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے حضرت یعقوب نے بھی سجدہ کیتا. حضرت یوسف علیہ السلام دی امی نے بھی سجدہ کیتا. امی کہہ لو یا خالہ کہہ لو، انہیں بھی سجدہ کیتا. 10 پراواں بھی 11 پراواں بھی سجدہ کیتا. جدوں سارے نے سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہن لگے ابا جی ھذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. ابا جی 40 سال پہلے جڑی میں خواب دیکھ لئی سی، اس خواب دی تعبیر اللہ نے اج پوری کر دیتی ہے. اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے 11 پراواں نے حضرت یعقوب دی اہلیہ نے حضرت یوسف نو کیتا سجدہ. پہلیاں امتاں وچ مخلوق نو سجدہ تعظیمی جائز سی، لیکن ساڈی شریعت دے اندر سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا میں عورت نو آرڈر کردا کہ اپنے خامند نو سجدہ کرے، لیکن سن لو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ واسطے ہے. ساڈے تے لوگ الزام لاندے نے کہ سنی یہ قبراں نو سجدہ کردے نے. کوئی پاگل کردا ہوئے گا سجدہ، اسی تے ذمہ دار نہیں ہے نا. میں کئی بھابیاں نو آکھیا میں کہ یار تواڈے مولوی زنا نہیں کر لیندے، کئی پھڑے گئے نے بندے تے کی مطلب اسی آکھیے اس مذہب دے اندر زنا جائز ہے؟ نہیں، وہ تے بندے دا انفرادی فعل ہے. وہ کسے دا انفرادی فعل ہو سکدا کوئی سجدہ کرے، لعنت اس بندے تے جڑا قبراں نو سجدہ کردا ہے. میں کئی واری بیان کیتا، مینوں پتہ نہیں کتنی واری ہو گئی مدینہ شریف آندیاں جاندیاں. سب تو شان والی قبر تے سرکار دی قبر ہے. اسی کدی سرکار دی قبر نو سجدہ نہیں کیتا، اور کسے قبر نو کتھوں سجدہ کیتا؟ نہ ساڈے نزدیک قبراں نو سجدہ کرنا ایک تعظیمی ہوئے حرام. یہ عبادت دا سجدہ کرو معبود من گئے تے بندہ مرتد بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سانو شریعت مطہرہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے. تہاڈا بھی شکریہ کہ میرے گلے تے بڑا بوجھ بڑا، لیکن تسی آرام نال بہ کے میری چلو
बेसुरी जी आवाज़ के अंदर तुसां तकरीर सुन ली। अल्लाह ताला तुहाडा बहना इस रात के अंदर कबूल फरमाए तो साडा इस तरह का बयान करना भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने शाकर साहब भेज दिते ने। तुहाडा मूड बहन दा कि जान दा है? नहीं, गल सीधी सीधी करो ना, सदीरी सुभान अल्लाह। बहन का मूड है या जान का मूड है? लो फिर शाकर साहब नूं कहने सानू कोई सुना दो। अच्छा अच्छा अच्छा, शाकर साहब कह रहे हैं मैं सुनने वास्ते आया सा ते मेरे बयान का टाइम शुरू हो गया है। गुलामाबाद ठीक है, जिवें आसानी है।